نیکیوں کو برباد کر دینے والے یوں تو کئی اعمال ہیں جو احادیث میں بتائے گئے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، قرآن نے کئی عمل بتائے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان تمام میں سے میں نے 15 ایسے عمل چنے جن عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت یا تو کچھ حصہ نیکیوں کا یا مکمل نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی جمع پونجی یہ نیکیاں ہی ہوتی ہے، اگر یہ نیکیاں اس سے چھین لی جائے یا نیکیاں چلی جائے یا انسان عمل اپنی زندگی میں کرتا رہے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہو لیکن وہ ختم کر دی جائے اس لیے کہ اس نے ایسے گناہ کر کے آیا تھا جو گناہوں نے اس کی نیکیوں کو مٹا ڈالا۔ سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، خاص طور سے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ آٹھواں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا۔ دسواں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ کیا ہے، دسواں کام ہے ریاکاری کرنا۔ گیارہواں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ گیارہواں عمل کیا ہے، اکیلے محرمات کا ارتکاب کرنا۔ بارہویں چیز یاد رکھیے نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ تیرہواں وہ گناہ جس سے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ یہ ہے نجومی کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا۔ 14واں 14th وہ کام جس کے کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ 15واں عمل جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو 15واں آج کا جو گناہ ہے وہ یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزا کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں۔ پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگز آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ
کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں، دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے، اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی، جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا، دوسرا رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ مٹی بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے، ان کا یہ ضامن۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کے بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا، ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گے۔ آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرۃ من الخاسرین، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں، ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں، 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، زبان میں کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق کو جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے یاد رکھیے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے کیا ہے، پتہ نہیں شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دے گا یار، اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں کو کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گے، جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کو شکی ہے کہ کوئی جائیں گا بلکہ سب کو اللہ معافی کر دیں گے، اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم آنم ڈرانے کے لیے تھی وہ نہیں، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے، ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے دیکھا ہے نوجوان الہاد کو اختیار کر رہے، الہاد مطلب دین کو چھوڑ دینا، اسلام رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ
منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے جاتا ہے۔ آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں، امید ہمیشہ باقی ہے، توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تیسرا وہ گناہ جو غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک کو اتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ توحید شرک بن چکا اور شرک توحید بن چکا، نعوذ باللہ، اللہ کو معاف کرے۔ مطلب حالت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کو لوگ شرک سمجھ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک اللہ کو مانگ رہے ہیں، اور شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ طریقہ اللہ سے مانگنا، سمجھ اتنا شرک کامن ہو چکا ہے کہ ہمارے سماج میں، لہٰذا ایسے سماج میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو انٹیکٹ رکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس کو مضبوط بنائے، یاد رکھیے، اور چھوٹے موٹے آندھی طوفان یا بڑے بڑے آندھی طوفان جو عقیدے کے معاملے میں آئے وہ بھی ہم کو اپنے عقیدے سے، اپنے بلیف سے، اپنے ایمانیت سے ہلا نہ سکے، یاد رکھیے۔ تو آئیے شرک جو ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ایک ایسی بات کہی، یاد رکھیے، جس کے لیے آیت نمبر 86 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، 86 87 اور 88 پہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لمبا واقعہ، اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں، پوری آیتوں کو اگر ملا لے تو کم و بیش 18 انبیاءوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 88 سے پہلے، کتنے انبیاءوں کا تذکرہ ہے؟ 18 انبیاءوں کا سیدھا اللہ نے نام لیا، سیدھا نام لیا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ 18 انبیاءوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کے کنکلوژن، اس کے آخر میں جو کہ آیت نمبر 88 ہے، اس میں فرماتا ہے اللہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ انبیاء جن کے ہم نے نام تم ابھی لیے ہیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، جو کچھ ہی اعمال کرتے تو سب اکارت ہو جاتے۔ تو اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک کیا کرتا ہے؟ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے اللہ رب العزت نے صرف ان انبیاء کو نہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 اور آیت نمبر جو 65 میں 65 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف بھی اس چیز کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی آیت میں 18 انبیاءوں کے نام لینے کے بعد کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو انبیاء جیسی ذات بھی اگر شرک کر لے، کیونکہ وہ شرک کرتے نہیں، یہ صرف وضاحتی قوموں کو اور آنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنے نزدیک میرے ہونے کے باوجود بھی میں ان سے شرک برداشت نہیں کروں گا، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم اتنے قریب ہو میرے، لیکن اگر تم بھی شرک کرو تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاءوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گا، اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں جو انبیاء جو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ در حقیقت یہ قوموں کو ایک وضاحت ہے، قوموں کو ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی یہ غلطی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک اور عمل کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جائے۔ تو لہٰذا شرک جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا وہ
کام، وہ عمل جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو کفر یاد رکھیے بہت سنگین چیز ہے۔ شرک اور کفر یاد رکھیے، مشرک اور کافر یاد رکھیے۔ مشرک اور کافر یہ دو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت سے جو ایک دعا ان کی باقی تھی جو انہوں نے اٹھا کے رکھی اور وہ روز قیامت کریں گے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے والد کو جنت میں داخل کر دے، مجھے آج رسوا نہ کر ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، اے ابراہیم کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے کافر پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے؟ تو شرک اور کفر یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کفر کرنے والا یاد رکھیے، شرک کرنے والے کی بات چلی گئی، اب کفر کرنے والے کی بات آ رہی ہے۔ کفر کرنے والا یاد رکھیے یہ جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی مثال ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلی، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، اور راکھ ایک ایسی جگہ رکھی ہو جہاں آندھی چلتی ہو، تو آندھی چلنے کے بعد راکھ کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھتے وہ یوں اڑ جاتی ہے، بالکل ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے، تو بس ان کے اعمال ایسے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے یہی حقیقی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا کفر یاد رکھیے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے، کون کون سی چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ اس سنگین جرم سے ایک انسان جو ہے بچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کے کسی حکم کو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے کسی حکم کو یا قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، ناپسند کرنا۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اب میں اس معاملے میں کیا بتاؤں، اتنے سارے قرآن کے احکامات ہیں چونکہ ہم کو نہیں سمجھتے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہے، سمجھ رہے، یا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں یار ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا تھا یار، یہ کام بات ہو۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا زانی کو سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی انسان خون کرے تو خون کا قصاص کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہے تو کچھ لوگ بولتے رہے یار یہ عجیب ہی حکم ہے، نہیں ہونا تھا، بہت ہی سخت دکھ رہا۔ تو یہ اللہ کے حکم کو آپ کیا کریں معلوم، اس کے انکار کرنے والے آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا عورتوں کی اگر مثال لے لے تو یہ پردہ وردہ کہہ کے لیے چپ خامخواہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے، یا پھر سستی، کاہلی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں آج ہمارے حال یہ نماز 5 وقت نہیں ہونا تھا کاش، اور ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایسی ہوتا ہے کیوں ہوا کہ ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنی عام زندگی میں اس کو بول بھی بیٹھتا ہے یار کیا یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا پردہ وردے کا یہ حکام لگا نعوذ باللہ، یہ کیا سزائے موت کا ہے، چلتا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے، کیا چلتا بھی، تو یہ ایک اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے میں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو یا قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یاد رکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پانچواں وہ ہے یاد رکھیے عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا جن کو سزا ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو ناپسند کیا، اللہ کی بتائی باتوں کو ناپسند کیا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ کی کسی بات کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی احکام کو ناپسند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے قرآنی کچھ باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت سے دعا کرے، اے اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ دے، اس حکم کی حکمتیں سمجھا، میرے دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا کر۔ لیکن کبھی بھی اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اپنی تقریروں میں بار بار کہتا ہوں شریعت یاد رکھیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اگر اس پہ اپنا سر ماروں گے تو سر پھوڑ لوں گے، ہاتھ ماروں گے تو ہاتھ توڑ لوں گے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کیوں برباد کریں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو وہ چیز ایسی کیوں ہے، تو ہم پسند کریں شریعت کے حکم کو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بعد میں اللہ سے دعا کرے، اس کی حکمتیں تلاش کرے، علماء سے رجوع کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ جس بات سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ناپسند کرنا یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا، اور جس چیز کو پسند کرنا اس کو ہم ناپسند، یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے اعمال یا تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندر دیکھیے، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 ہے، 47 نمبر کا سورہ 28 نمبر کی آیت. اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا. کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ اعمال کرنے سے انسان کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے خوب توبہ کرے. اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی پسند اللہ کی ہو، ہم اس کو ٹھیک ہے، اللہ کی کو پسندیدہ چیزیں ہم کر نہیں پا رہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کروں اور یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ پرابلم ہے. اور اللہ جو ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو، یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اور مشرکین نے یہی کیا، اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹا تھا. آئیے ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق. ویسے نفاق کی کئی علامتیں ہیں، احادیث کو اگر جمع کرے تو میں نے تقریباً 99 تک صفتیں، 99 صفتیں منافقین کی جو مختلف علماء نے جو کتابوں میں وغیرہ قرآن میں جو آتی ہے، احادیث میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو 99 کے قریب صفتیں ہوتی. لیکن کچھ صفتیں منافقین کی بڑی بڑی علامت ہے، بڑی واضح، اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنا. یہ منافق کی علامت، جب بات کرے جھوٹ بولے، ہے نا، جب بھی اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کو توڑ دیں گا، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کریں گا. تو یہ نشانیاں ہیں، تو یہ علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں ہوں تو انسان توبہ کر لے. لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے کی جو ہے نفاق، مطلب اعتقادی منافق، مطلب اس کے عقیدے میں نفاق. ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق. تو اعتقادی جو منافق ہوں گا، یاد رکھیے اس کی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا. ویسے نفاق ایک بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے. منافق بھی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیے. لیکن یاد رکھیے نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. ہوتا یہ ہے کہ کافر ظاہراً بھی کفر اختیار کرتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اور اندر بھی کافر ہوتا ہے. لیکن منافق ظاہراً بولتا ہے میں ایمان والا اور اندر کافر ہوتا ہے. تو منافق بھی یاد رکھیے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. تو اعتقادی منافق جو ہوگا وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے. اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 53 ہے، 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کیا کرتے تھے؟ جنگ ہوگی، جہاد ہوگی، جاتے نہیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں، لیکن دھوکہ دیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ فرما ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے روز قیامت. مومن تو سمجھیں گے مسلمان ہی تھے، تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا. تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، صفتیں تو پتہ چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹولی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے، تو مومن کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے اور آج تو ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کی وجہ سے. یاد رکھیے تو نفاق یاد رکھیے ایسی برائی ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آئیے وہ 8واں گناہ جس سے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہدایت کی گائیڈنس کی کلیئر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ کسی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کبھی ہوتا ہے ہم کو علم نہیں جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا، لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتہ ہے یہ سنت ہے، پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف ورزی میں ہم کام کریں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں اور خلاف ورزی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف ورزی کرنا یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھیے، اور نبی کے موافقت میں اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے، ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں. آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47
47 اور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیں گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے وہ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت نے جس چیز کو گستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں، ورنہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گستاخی بنا دی، جس کے نتیجے میں ہم ہر ارے غیرے کو گستاخی رسول بول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس کو گستاخی رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ معنی میں نہیں، قرآن و سنت کے واضح دلائل کے بعد کوئی گستاخی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ٹھیک ہے، شان میں گستاخی کرے تو ایسے انسان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے اس تعلق سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے، جس کے تعلق سے جو اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر اس کے 63 کے اندر یاد رکھیے بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارا۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا کہ وہ دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے ہیں شان کے لیے تھا اور چلا ہی رہا، ایک تو گھر کے پیچھے ہے دروازے کے پاس نہیں ہے اور چلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو بلا رہے چل فلاں آ جا، فلاں آ جا، یا عربی کے اندر حرف ندا ہے یا حرف ندا ہے یا مطلب متوجہ ہو، میری طرف دیکھو، میری طرف بلٹو، میری بات سنو، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم بولتے ہیں یا اللہ میری بات کو سن لے، اللہ کو وہ کرنے، اسی طرح کوئی انسان جا رہا تو انہیں یا فلاں کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے رسول کو جو آپس میں جیسی بات کرتے ہو ویسا نہ کہو، اللہ فرما رہا، ٹھیک ہے، چونکہ نبی کا احترام ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اللہ نے جو بات بیان کی یہ بات تو بڑی خطرناک ہے جو ہم بار بار سورہ حجرات کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، نبی کے موجودگی میں یا نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو۔ کیوں اونچی نہ کرو؟ اللہ فرماتا ہے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو بلند آواز سے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں آئے گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا اپنی کتاب میں تو آپ اگر دیکھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو 4 جگہ محمد کہا اور 1 جگہ احمد کہا، اور وہ احمد بھی جو کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اس معنی میں کہا، تو 5 جگہ ہی آپ کا نام ہے اور 4 جگہ آپ نے کہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا نام تبھی لیا جب اس کی اشد ضرورت تھی، جیسا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی جو ہے فلاں کہا، ٹھیک ہے، ایک جگہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہے نا، تو بہت ضرورت کی جگہ پر آپ کا نام استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت بھی کس طرح سے بات کرتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ہے نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، محمد اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں جو دھکے دھکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کر پکارتے یا محمد یا محمد، جیسے کہ اللہ نے تو منع کیا جیسے آپس میں نام لیتے ہو نبی کا نام اس طرح سے نہ لو۔ دوسری جگہ کہا کہ نبی کی موجودگی میں تیز آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور صحابہ نے اس کو بالکل تیز آواز کو فزیکلی ایسی سمجھا، اور ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہیں، پہلے آیا کرتے تھے اب نہیں دکھتے ہیں۔ صحابی وہاں گئے، دوسرے صحابہ کہا کیا بات ہے تم آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو کہا میرے عمل تو برباد ہو گئے، باقی کیا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں۔ تو کہا کیسے؟ تو ان کی فزیکلی آواز تیز، اس کو عام زبان میں اردو میں بولتے بڑا گلا ہے، اونچی آواز میں بات کر، ہوتا ہے نا کسی کی فزیکل وائس ہی تیز ہو، تو ان کی آواز اونچی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اب چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، واپس۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی آواز ذرا بلند اونچی بڑی آواز تھی، جو شخصیت بھی بڑی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے یہ آیت کے آنے کے بعد سورہ حجرات کی، تو کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پوچھنا پڑتا ہے عمر
کیا عمر کیا، اور اتنے آہستہ بولتے کہ کہیں اونچی ہو جائے اور عمل برباد نہ ہو جائے کہ ان کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا ہے، ذرا ریپیٹ کرو. اتنی پھر صحابہ نے آواز کو پست کر لیا. اس کے بعد یاد کسی امام کا بڑا مشہور قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی آواز اٹھانے کو حرام قرار دیتے. وہ کہتے تھے نبی کا احترام جیسا زندگی میں تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، لہٰذا قبر کے پاس تیز آواز میں بات نہیں کی جائیں گی. اسی لیے اگر مسجد نبی میں کوئی شور و غل کرے، تیز آواز میں بات کرے تو اس کو اٹھا کے پولیس لے کے چل جاتی، کیونکہ وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. تو میرے کچھ بھائی جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر پکارتے ہیں، وہ تھوڑا غور کرے، یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے، یہ خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کو بھی دیکھا گیا جیسا نبی کی زندگی میں احترام کرتے تھے، قبر مبارک کے پاس بھی کبھی تیز آواز میں بات کرتے نہیں پائے. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. تو نبی کے احترام کے خلاف کام کرنا، بے ادبی کرنا، یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. آئیے 10واں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ 10واں کام ہے ریاکاری کرنا. ریاکاری دکھاوا جس کو بولتے ہیں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور ریاکاری مطلب یہی کہ کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے نہ کرتے ہوئے انسان اپنی نیت میں یہ خرابی کرے کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے کرے، یا اللہ کے لیے کرے لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے بھی کرے. مطلب یا تو پھر سیدھا بتانے کے لیے، یا تو پھر دونوں اس کا مقصد ہو. اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے ہیں، وہ ریا کی وجہ سے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنتے ہیں. حدیث میں الفاظ یوں ہیں، اس طرح سے آتے ہیں، یہ سلسلہ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. تم پہ سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جو لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہیں گا جاؤ آج انہی سے جا کے بدلہ لے لو جس کو دکھانے کے لیے کام کیا کرتے تھے. یاد رکھیے، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا بدلہ ملتا. جاؤ. تو ریاکاری کرنے والے کی بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی اپنی نیتوں میں ہم فطور گڑبڑ نہ ہونے دے. ہمیشہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے. اگر نیت میں کوئی فساد آ رہا ہے تو اس عمل کو اس وقت چھوڑ دے، پھر جب نیت کی اصلاح ہو جائے پھر وہ کام کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہے، کسی وجہ سے نہیں گیا، لیکن آج اس کے دل میں جذبہ جاگ گیا کہ میں بھی حج کو جاؤں گا. کیوں حج کو جاؤں گا؟ اس لیے کہ میرے جو بھائی کی بیٹے کی شادی تھی اور ان کے نام کے آگے الحاج لگا اور میرے نام کے آگے کچھ بھی نہیں لگا، اب میں بھی حج کو جا کے آ جاتا تو میرے نام کے آگے بھی حاجی صاحب الحاج لگ جائیں گے. یہ نیت میں بگاڑ ہے. عمل حج ہے، صحیح ہے، ضروری ہے، فرض بھی ہے اس پر، لیکن ابھی نیت. تو وہ کیا کرے؟ اپنی نیت کی اصلاح کرے. پہلے اس نیت کو ترک کرے، اللہ مجھ سے غلطی اور خطا ہوئی، میں نے ایسی نیت، میں خالص تیری عبادت کے لیے، چونکہ مجھ پہ تو نے حج فرض کیا، اب جاؤں. سمجھ رہا؟ یہ بہت ضروری نیت کی اصلاح. کوئی آیا اور کچھ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن دل میں ہی بات آ گئی کہ اب سب لوگ دیکھیں گے میں دے رہا ہوں، پھر ہاتھ کو روکیے، نیت کی اصلاح کریں، چونکہ عمل اللہ کے بس قابل قبول نہیں ہوں گا. یہ دوسری کی روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور آپ نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے. ایک آدمی جنگ میں شامل ہو رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے، دو چیز چاہ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گے، شہرت بھی نہیں ملیں گے اور اجر بھی نہیں ملے گا. اور کوئی خالی شہرت کے لیے جائے تو اس کو عمل کا اجر نہیں ملے گا اور شرک اصغر اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا. صرف خالص اللہ کے لیے اگر جائیں گا جنگ میں تو اس کو اجر ملے گا. اور صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ جنگ میں جا رہا ہے، نیت یہ کہ اللہ کے لیے، لیکن ایک اور نیت ہے شہرت بھی ہو جائے، تو اس میں سے دونوں میں سے کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں بھی نہیں ملیں گے. ایسا نہیں کہ چلو اس کی شہرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ریاکاری بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، اس کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کی گئی ہو. اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. مطلب نیت بھی اور عمل بھی دونوں کا خالص ہونا شرط ہے کسی عمل کے قبولیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. لہٰذا ہم ریا سے بچے. ریا بہت خطرناک مرض ہے، لیکن یہ ہماری سوسائٹی اور سماج میں بہت کامن ہو چکا ہے کہ ہم اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح 11واں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ 11واں عمل کیا ہے؟ اکیلے محرمات کا ارتکاب کرنا. مطلب وہ چیز جو حرمت والی ہے، وہ چیز جو حرام ہے، جب آپ خلوت میں اکیلے میں ہو اس کا ارتکاب کرنا، پبلکلی نہیں کرنا، لیکن جب چھپے ہوئے ہو اکیلے میں ہو تو کرنا. ایسا کرنے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اس تعلق سے یاد رکھیے ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً اپنی امت کے لیے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو
قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر یا تہامہ پہاڑوں کے مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا اور چھوٹے چھوٹے ذرات بنا دیں گے۔ نیکیاں پہاڑ کی جیسی اور تہامہ پہاڑ چمکتا تھا، چمکدار بہترین نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ ذرات بنا کے ان کو اڑا دیں گا۔ یاد رکھیے، صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں سے ہم احتیاط کریں اپنی زندگی میں۔ تو آپ نے فرمایا آپ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں وضاحت کر دیجئے تاکہ ان کے بارے میں ہم کو کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم کو ہمارے علم میں آ جائے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، خبردار وہ تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب مسلمان ہوں گے، ٹھیک، تمہاری قوم سے ہوں گے، مطلب تمہیں میں سے ہوں گے، اور وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا تم قیام کرتے ہو، تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے جیسا کہ تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب خلوت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، لوگوں کی نظروں سے دور ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔ مطلب جب اکیلے میں ہوں گے حرام چیزیں ملیں گی تو اس کو اختیار کر لیں گے، لیکن جب پبلک میں ہوں گے تو وہ تمہارے جیسے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ تہجد پڑھیں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھے گے، ان کا ارتکاب کر لیں گے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان جس کو کہیں گے لوگوں کے سامنے ہو تو گناہ نہ کرے اور جب لوگوں سے دور ہو جائے، چھپ جائے تو گناہ کرے۔ اور اس کے تعلق سے کسی شخص نے بڑی بہترین بات کہی تھی کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کرو۔ ایسے تو گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ اکیلے گناہ جب کرو گے تو گواہ بھی وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ مطلب اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو جج ہے وہی وٹنس بھی ہے اس کیس کے اندر، کیونکہ اکیلے میں گواہ اللہ ہی ہے، فیصلہ بھی اللہ ہی کرنا ہے۔ حالانکہ کھلے میں بھی کریں گے تو اللہ ہی گواہ ہے، لیکن لوگ بھی گواہ بنتے ہیں، لیکن اکیلے گناہ میں وہ کہتے ہیں زیادہ بچو، اس لیے کہ یہاں گواہ وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے، مطلب جج جو ہے وہی وٹنس بھی ہے کیس کے اندر۔ تو لہٰذا ہم بہت بچے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم دل سے حرام جانیں، چاہے پبلکلی ہو حرام ہے، چاہے اکیلے میں ہو حرام ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو تو بھی حرام ہے، اور اسی طرح جو کہیں بھی انسان ہو تو بچے۔ تو خلوت میں، اکیلے میں جو حرام کردہ چیزوں کو کرتے ہیں ان لوگوں کے اعمال یاد رکھیے برباد کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ایک 12ویں چیز یاد رکھیے، نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کو، ویسے عصر کیا، ویسے ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن عصر کی نماز کی تاکید ہے یاد رکھیں، اور اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہے کہ کوئی اگر عصر کی نماز ایک بار چھوڑ دے تو اس کو روز قیامت جو اس پہ غم طاری ہوگا اس ایک نماز کو چھوڑنے، غم وہ اتنا زیادہ ہوگا جیسا کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال ایک ساتھ لٹ گیا۔ کتنا غم ہوتا ہے انسان کو، اتنا غم روز قیامت سے ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا ہوگا انسان۔ بہرحال تو عصر کی نماز کو بلا وجہ چھوڑنا، جس کو ہم کہیں گے دانستہ طور پر چھوڑنا، جان بوجھ چھوڑنا، انجانے میں چھوٹ گئی، غلطی سے چھوٹ گئی، غفلت میں چھوٹ گئی، بے ہوشی میں چھوٹ گئی، ہنگامی کیفیت میں چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر دانستہ طور پر چھوڑنا یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی تاکید حکم قرآن میں دیا اور فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت مطلب پانچوں نمازوں کی حفاظت پر بیچ والی نماز، تو بیچ والی نماز سے مراد یاد رکھیے عصر کی نماز ہے، اس سے پہلے فجر، ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء، تو عصر کی نماز بیچ والی نماز یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اس کی خاص تاکیدی حکم دیا، اور آئیے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرماتے جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے، جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم عصر کو کیا کتنی نماز ہم چھوڑ دیتے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھتے دن کی نماز، اس کی وجہ کیا مجھے نہیں معلوم، بٹ لوگ پڑھتے ہیں، یا شاید اذان ہوتے ہی جماعت رہتی ہے، جو بھی وجہ، آپ کو سب سے زیادہ آڈینس پبلک مسجد میں صرف آپ کو مغرب میں ملیں گی، اس کے بعد دیگر نمازوں کا حال کیا ہے آپ بہرحال سمجھ سکتے، مغرب میں آپ کو تھوڑی سی آڈینس زیادہ ملتی ہے، سب سے کم فجر میں ملیں گی اور سب سے زیادہ مغرب میں ملیں گی۔ یہ ہوا روز کی نمازوں میں۔ ہفتے والی نمازوں کے اندر جمعہ میں آپ کو ملیں گی، ویکلی اگر کوئی نماز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایئرلی دیکھے تو پھر عیدین میں آپ کو ملیں گی، اور عیدین میں بھی عید الفطر پہ زیادہ ملیں گی عید الاضحیٰ کے مقابلے میں، ٹھیک، تو یہ نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھار اوکیجنلی جو نمازوں میں رش بڑھ جاتا ہے، وہ آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، زلزلہ آ گیا تو مسجدیں بھر جاتی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور لاتور کا زلزلہ آیا، چھوٹے تھے ایک طرح سے، تو نیند سے تو نہیں جاگے، زلزلہ آیا تب تو نہیں جاگے، لیکن زلزلہ آنے کے بعد گھر والوں نے جگایا، گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کے کھڑے ہو کے وہ ساری چیزیں یاد ہے۔ تو اس دن فجر کی اذان بھی، چھوٹے تھے تو نماز کو چلو نماز کو چل جائیں گے، اب سب لوگ جا رہے تھے، گھر میں لوگ بولے جاؤ نماز کو جاؤ، ہر آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب نماز کے لیے میں ایک مسجد گیا تو اس مسجد کا حال یہ تھا کہ میں نے ویسا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں، اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے اب تک نہیں دیکھا۔ وہ مسجد کا حال یہ تھا، اور ساری مسجدوں کا حال یہ تھا کہ اس کا گراؤنڈ فلور بھی فل تھا، اس کا فرسٹ فلور بھی فل تھا، اس کا سیکنڈ فلور بھی فل تھا، اور اس کے چھت پہ میرے کو جانا پڑا تھا جہاں اتنی دھول جمی ہوئی تھی، وہ سارے فلور پر اور چھت پر، پھر صاف نہیں ہوتا نا، فجر میں کسی کو تھوڑے انداز پبلک آئیں گے،
وہ چھت پہ جا کے پڑے اور جب وہاں سے دیکھا تو ہر مسجد کا وہی حال. تو یہ بہت اوکیجنلی، مطلب میں نے سے ایدھن میں بھی اتنا رش کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ زلزلہ شاید 3:30-4 بجے رات میں آیا تھا اور گرمی کے دن تھے 5-5:15 بجے. بہت لوگ تھے اور اس لیے بھی تھے کہ بھائی آگے زلزلہ تو مسجد میں مرے تو زیادہ اچھا ہے ادھر گھروں کے اندر رہنے سے. سمجھ تو زلزلے ایک بار آتے ہیں تو اس کے جھٹکے آتے رہتے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، بہرحال تو اوکیجنلی پڑھتے ہیں. نمازوں کو روز پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، حسن خوبی کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، اول وقت میں پڑھنا ہے، یاد رکھیے، مسجد میں جا کر پڑھنا ہے، یاد رکھیے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. بہرحال عصر کی نماز کے لیے خاص تاکید ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 13واں وہ عمل جس کے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے، 13واں وہ گناہ جس سے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ یہ ہے نجومی کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا. دونوں کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں، نجومی یا کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. مطلب 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دنوں تک اس کی نماز ضائع ہو جاتی جو کسی کاہن کے پاس جا کر سوال کرے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، بات کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے. سیکنڈ، گیا اور سوال کیا، 40 دن کی نماز گئی. اس کا مطلب کیا 40 دن نماز نہ پڑھے؟ نہیں، 40 دن نماز تو پڑھنا ہی ہے، اجر نہیں ملے گا، عمل برباد ہو. اور دوسری ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن ایسے شخص کے پاس جائے، کاہن کسی کو کہتے ہیں جو علم غائب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کل کیا ہونے والی بات کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کاہن کے پاس جائے اور اس نے کہی ہوئی بات کی تصدیق کر لے. یہ پہلے نے سوال کیا تو 40 دن کی نہیں، تصدیق کر لے، ہاں ہاں صحیح بولے انہوں نے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ایک روایت میں اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور وہ کافر، اور کافر کے پچھلے عمل برباد ہو جاتے پہلے میں رکھ. اسی طرح اللہ رب العزت نے جادو کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کے اندر کہ ان کے عمل آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے عمل کے تعلق سے لفظ استعمال کیا خلا، ان کے عمل خراب، بیکار، بے معنی، بے اثر ہو جائیں، خلاش نہیں، کچھ نہیں ان کو اجر ملے گا، ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. کس کو؟ کہانت، یہ جادوگروں کو، جادوگر کو اور جادو کرنے کروانے والے. وہ پوری آیت کافی لمبی ہے، آپ اس کو پڑھیں، لیکن یہ بات طے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کے اعمال کے تعلق سے وہ جانتا ہے آخرت میں کچھ بدلہ نہیں. تو کہانت کا کرنا، جادو کا کرنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے. لیکن اب میں کیا بولوں، یہ کہانت اور جادوگری تو ایسا حال ہو گیا کہ ہر دھکے دھکے پر، ہر کونے کونے پر، ہر نکڑ و چوراہے پر اخبار کے اندر 100 ایڈ ہے تو 50 ایڈ تو اس کی بھرے ہوئے، فلاں مسئلہ ہے تو آ جائیے، فلاں یہ ہے تو آ جائیے، فلاں ہے تو ایسا ہو جائیے، آپ کا ہاتھ بتائیے، لکیروں سے تقدیر جان لیجئے، فلاں سے تقدیر جان لیجئے، یہ ہو گیا تو فلاں ہو گئے، پتے نکال کے تقدیر جان لیجئے، انسانوں سے تقدیر نکالی جا رہی، جانور تقدیر بتا رہے ہمارے کل کیا ہوگا، کہاں مریں گے ہم وہ پتا چل رہا، تو کسی کو یہ اور ساری چیزیں، بزنس میں کل کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ حالت یہ ہوگی اب کل کون سے کپڑے پہننا ہے وہ بھی وہی طے کر رہے ہیں. کل کالا پہنو بہت اچھا ہے، کل سفید مت پہنو اس سے نقصان ہوگا، کل پنک نوٹ استعمال مت کرو، گرین نوٹوں پہ کام چلا لو، مطلب سب وہ طے کر لے رہے کل کیا ہوگا، اور اسی میں پوری زندگی غرق ہو رہی ہے. ایسا آدمی جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے تو 40 دن کی نماز آیا، سوال کر کے مان لیتا ہے تو شریعت کا منکر اور کافر ہو جاتا ہے. اور جادو کرنے کرانے والے جادوگر کا اور جادو کرنے کرانے والوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں، بے اثر ہو جائیں گے، تو لہٰذا ان عمل سے بچیں. 14 وہ کام جس کے کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے. وہ کہنے سے اس کے عمل برباد ہو جاتے جو ایسا کہنا. کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی، اللہ کی قسم، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ اللہ کی معافی عام ہے، سب کے لیے ہے اور انسان کی موت تک ہے، لیکن ایک آدمی کیا بول رہا، نہیں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے جنت میں. یہ دعویٰ کرنے والا خود اپنے عمل برباد کرتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون ہوتا ہے جو یہ قسم کھا کر کہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے یہ بولنے والا کہ میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہوں. تب اللہ رب العزت پھر جواب دیتا ہے میں نے اس فلاں کو معاف کر دیا، میں نے اس فلاں کو معاف کر دیا ہے اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا. اس کو معاف اور تجھے ضائع، ہے نا. یہ بہت خطرناک چیز، خاص طور سے دینی طبقوں کے لیے، دینی حلقوں کے لیے، جس میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صرف میں جنت جانے والا ہوں، ان کی تو معافی ہونے والی نہیں، ہم لوگ جنتی اور یہ لوگوں کو تو کبھی معافی نہیں. ہر آدمی دعویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون ہوتا ہے بولنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ہوں، لے میں نے اس کو ابھی معاف کر دیا تیرے عمل ضائع کر دیا. اب کیا کرتا؟ گویا آدمی ایسا قول کہہ کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے تو ہوتا کون ہے؟ اللہ کی مغفرت، اس کی معافی سب کے لیے ہے. وہ تو سب سے کٹر قسم کا بھی انسان ہوگا جو اسلام کے سب سے زیادہ خلاف، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچاؤں گا، وہ توبہ کر لیتا اپنے رب اس کو معاف. تو یہ کون ہوتا بولنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر. تو اللہ کہتا جا اسے تو میں نے معاف کر دیا اور تیرے عمل برباد. تو کوئی شخص کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے نا. اور ہمارے پاس یہ کامن، ویسے قسم نہیں کھاتے ہم لوگ لیکن یہ بولنا کامن، اللہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو کامن ورڈ ہے جو اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں. ہاں یہ بول سکتی کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، یہ
سوال ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتے, نہیں کریں گے, اور اللہ کی طرف سے گواہی دینا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گا. آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ہو سکتا ہو دنیا میں گناہ گار دکھاؤ لیکن بعد میں مغفرت کا پا گیا, ہو سکتا ہے دنیا میں گناہ گار دکھاؤ آخر وقت میں ایسے عمل کر کے چلے گا اللہ کو راضی کر کے کہ جو ہم پوری زندگی بھی کر کے راضی نہیں کر پائے. لہٰذا جب تک کسی کی آنکھ بند نہ ہوئی ہو اور رب نے نہ فرمایا ہو, مطلب قرآن میں یہ حدیث میں نہ آیا ہو, ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہ بولے, کسی کے اللہ معاف نہیں کرے گا اور کسی کو معاف کرے گا یہ نہ سمجھیں. یہاں پر بہت ہوتا ہے, بہت کامن ہے, کوئی انسان گناہ کرتا زندگی میں, ارے اس کی تو معافی ہوئی نہیں ہوئی, میں بول سکتی ہوں ارے شراب پیتے پیتے مرا, ٹھیک ہے شراب پیتے پیتے نو ڈاؤٹ, بٹ موت کے وقت تم نہیں تھے وہاں, تم نہیں جانتے, ہو سکتا موت سے پہلے کچھ کارنامہ انجام دے دیا ہو. حدیث کے اندر واضح ہے کہ انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور آخر میں وہ اپنی تقدیر پہ غالب آ جاتا ہے, اللہ اس کو معاف کرتا ہے. مطلب آخر میں اچھا عمل کر لیتا ہے, اور ایک زندگی بھر اچھا عمل کرتا ہے, آخر میں اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے, وہ برا کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں سے حسن ظن رکھ. ہاں, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا جہنم تو جہنمی, جنت تو جنتی, یہ تو ہوگا, لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی لیبل نہ جنتی دے نہ جہنم میں دے. ہر کسی کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ان کو معاف کرے, ان کی مغفرت کرے, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات فرمائے, ان کے گناہوں کی جو ان کو گناہوں کو ان کی ڈھاک دے, پردہ کر دے, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال 15 اور آخری پوائنٹ جو آج لوں گا کہ وہ اعمال یا وہ عمل جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو 15واں آج کا جو گناہ وہ یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا, اللہ کے بندوں کے حق مارنا. یاد رکھیے, اور اللہ کے بندوں کے حق مارنا اس تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح مسلم کی ہے, اور یہ حقوق العباد کے اندر بڑی اہم روایت ہے. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال و دولت نہیں ہے, دینار و درہم نہیں, وہ مفلس ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. صحابہ نے کہا, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکات لے کر آئیں گا, اس نے کسی کو لیکن گالی دی ہوں گی, کسی پر الزام لگایا ہوں گا, کسی کا مال کھایا ہوں گا, کسی کا خون بہایا ہوں گا, ٹھیک ہے, اور کسی کو مارا ہوں گا, مطلب جسمانی تکلیف دی ہوں گی. لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو اس کا حق بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی, اور اگر ان کے حقوق پھر بھی پورے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گا کہ اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی ہے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو, پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے, پھر وہ جہنم رسید ہو جائیں گے. اس کے بھی عمل کام نہیں ہے ایک گناہ کی وجہ سے. وہ گناہ کیا تھا؟ بندوں کے حق مارنا, جس کو آج سب سے معمولی, سب سے ہلکا اور سب سے آسان سمجھا جاتا ہے. ادھار پیسے لے لیے, کیا کرتے کر لو, نہیں دیتے, لیکن آخرت میں کیا کریں گے جب اللہ رب العزت انصاف کریں. گھر میں بیٹھ گئے کرائے سے لے کر خالی نہیں کر رہے, کیا کرتے کر لو. ٹھیک ہے, دنیا میں تو وہ بیچارہ ہو سکتا نہیں کر پائے کبھی, آپ اس سے زیادہ طاقتور ہو, آپ نے جھوٹے کاغذات سے زیادہ بنا لی ہو, آپ کے پروف سے زیادہ ہو, نو ڈاؤٹ, لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہماری. پھر کیا کریں, وہ ہم سوچتے نہیں. گالی دے دی کسی, بس یوں اٹھا چھٹا, کیا کریں گا, وہ گالی دی تو سننا پڑے گا اس کو, میں آج طاقتور ہوں, میری آج جان پہچان ہے, ٹھیک, لیکن کل اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے, یہ گالیاں بہت زیادہ قیمتی پڑ جائیں گی, اگر نیکیاں چل جائیں. کسی کو مار دیا ہی نہیں کہ میرے پاس طاقت ہے نا, اور ہمارے پاس آج کل تو یہ بڑا چلن ہے بھائی گیری کا, مافیا, ڈان, دادا اور کیا کیا رہتا, بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. کس کو مارنے کا بولے, کس کو مار سکتے, بھائی آسان ایسا بولنا, لیکن کس کو بھی مارنا آخرت کے اعتبار سے بہت ہانیکارک اور گھاتک ہے, ورنہ یہ ساری نیکیاں برباد کر دیں گا. چونکہ انسان پہلے سوچتا ہے, اس کی سوچ پھر ارادوں میں بدلتے, ارادے پھر ایکشن کی طرف جاتے. یہ آج کل بس مار دھاڑ جھگڑے خون بہانا بالکل عام ہو چکا ہے, ٹھیک, لیکن یہ آخرت میں بہت مہنگا پڑنے والا. زبان کا غلط استعمال, ہاتھ کا غلط استعمال, کسی کا خون بہانا, یہ سب تو کیا نا, دھوکہ دیا, مال لوٹ لیا, مارا, ظلم کیا, گالی دی, الزام لگا دیا, آسانی سے. آخرت میں نیکیاں اٹھا کے وہ بٹور کے لے جائیں گے وہ لوگ. یاد رکھیے, حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے, جب بھی ان کو غیبت کرتا, ان کو کوئی برا بھلا کہتا جو کہ انہوں نے نہیں کیا تھا, تو وہ تحفے میں اس کو ایک خوشبو بھیج دیا. کسی نے ایک بار سوال کیا, وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ ان کو تحفے دیتے ہیں, تو کہا اس سے اچھا انسان دنیا میں کون ہوں گا جو اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہو, تو جب وہ نیکیاں دیتا ہے تو میں اس کو تحفے دیتا ہوں. آپ سمجھے, تو لہٰذا اپنی نیکیوں کو بچانے کا طریقہ ہے بندوں کے حق کبھی نہ مارے. دکھنے میں معمولی لگتا ہے, وہ اوکیجن پہ آسان بھی لگتا ہے بول دینا, سارے لوگ سپورٹ میں بھی ہوتے, آپ کی بول دیے تو کیا جا رہا ہے کہ ان کی لڑکی بھاگ کے چلے گئی, آپ کو نہیں معلوم کیس کیا ہے, ان کے لڑکے نے فلاں کر لیا, آپ کو نہیں معلوم کیس کیا ہے, انہوں نے تو افیئر ہوگا, یہ الزام ہے, آپ کو نہیں معلوم وہ کیس کیا ہے, کچھ بھی, بس یہ تو بہتان لگانا, الزام لگانا, برا بھلا کامن ہے. اچھا, گالی دینا منہ پہ ضروری نہیں ہے, آپ پیچھے بھی گالی دیں گے تو گالی ہے, منہ پہ تو نہیں بولا, میں پیچھے بول رہے وہ فلاں ایسا, اس کی تو ہے نہیں وہ سامنے, تو بھی گالی ہے, غیبت بھی ہے اور گالی بھی ہے, ڈبل ہے, ٹھیک. تو لہٰذا ہم بچے, ورنہ بندوں کے حق جب انسان دنیا میں مارتا ہے, یہ کبھی آسان لگتے ہیں اور کوئی مشکل اس میں بیچ میں نہیں آتی. آپ کو اللہ نے طاقت بھی دیا, آپ اس کا جوابی کاروائی بھی کر سکتے, وہ بیچارہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, بٹ روز قیامت وہ آپ کی نیکیاں بٹور کے لے جائیں گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اپنی نیکیوں کو بچانا ضروری ہے. تو یہ تھے 15 اعمال جو میں نے چنے, جو اعمال ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے لیکچر لیا تھا گناہوں
کو مٹا دینے والے اعمال. آج ہم نے 10 اعمال رکھے تھے, آج ہم نے دیکھے 15 اعمال جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں, نیکیوں کو برباد کرتے ہیں, نیکیوں کو جلا دیتے ہیں, نیکیوں کو ہمارے لیے بے معنی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے جو کہ ہمارا ریئل ایسٹ اور اصل سرمایہ, اصل پونجی یاد رکھیے جو ہم جمع کرتے ہیں. ان اعمال سے ہم بہت پرہیز کریں. یہ 15 میں نے چنے تھے, اس کے علاوہ بھی کئی اعمال آتے ہیں احادیث کے اندر قرآن میں. بہرحال وقت نہیں تھا تو میں نے انہیں رکھے, لیکن یہ 15 عمل تھے. ہم کوشش کریں کہ 15 عمل سے اپنے نفس کو اور دیگر ایسے عملوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں, اور نیکی کی طرف ہم متوجہ ہو اور گناہوں سے اپنے نفس کو بچائیں. اس کے گناہ معاف ہو گئے, اس کی نیکیاں باقی ہے جو اس کفر کی حالت میں کی گئی. یا یہود و نصارہ اگر ایمان لائے تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے, جو ان کی نیکیاں تھی وہ دگنی کر دی جاتی اور گناہ ان کے پورے معاف ہو جاتے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ نیکیاں جو ہے باقی رہتی ہے پچھلی, اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایسا بہت سارے دیگر اعمال بھی ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ سچی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, یا اس گناہ کو مٹا دیتا ہے, نیکی کو باقی رکھتا ہے. یاد رکھیں تو اگر ایک انسان نے کوئی گناہ کی زندگی گزاری جس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو گئے, لیکن اس نے توبہ کر لی, توبہ اگر اس کی سچی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف کر دے گا اور نیکیوں کا اجر دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انسان جو حج کر لیتا ہے, حج کرنے والے کی مثال ایسی جیسا وہ آج پیدا ہوا, تو جس نے حج کیا, جس نے حج قبول کر لیا اللہ نے, اس کی مثال ہے آج پیدا ہوا. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نہ نیکیاں ہوتی نہ گناہ ہوتے. لیکن اس کا معنی یہ ہے گناہ کے معاملے میں جیسا آج پیدا ہوا, نیکی کے معاملے میں اس کی پرانی نیکیاں پوری باقی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ کیس ٹو کیس بھی ڈیپینڈ ہو سکتا ہے, بٹ پچھلی نیکیاں انشاءاللہ عزیز باقی رہیں گی, اور گناہ انشاءاللہ عزیز پچھلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا جب ان کی توبہ کرتا ہے. تو اگر کسی نے گناہ کیا اور اس کے واقعے میں پچھلے اعمال جس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں, حدیث کے اندر الفاظ, قرآن میں الفاظ کیے, لیکن اس کی توبہ اگر سچی تھی, رب العزت نے اگر معاف کر دیا تو نیکیاں باقی رہیں گی اور گناہ انشاءاللہ معاف ہوتے. کسی نے سوال کیا کہ ابھی بھی زور سے بات کرتے تو اعمال برباد ہوتے ہیں کیا؟ ابھی بھی زور سے بات کرتے ہیں تو مطلب کیا؟ آپس میں بات کرتے تو یہ اس کے لیے نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان سے تیز آواز میں بات کرنا, یا ان کی موجودگی میں ان کا نام لے کر پکارنا, یا ان کی موجودگی میں آپس میں تیز بات کرنے سے منع کیا گیا. اور آج کی حد تک یہ صرف مسجد نبوی میں لاگو ہے کہ اللہ کے رسول کی خبر کے پاس کوئی ہے تو تیز آواز میں بات نہیں کرے گا, چونکہ جو ادب پہلے تھا زندگی میں وہ ادب آج بھی. لیکن اس کے علاوہ آج آپس میں جو بات کرتے ہیں اس میں حرج نہیں, لیکن تیز آواز میں بات کرنا, چیخنا چلانا عموماً پسندیدہ چیز نہیں. یاد رکھے تو اوائڈ کرنا زیادہ اچھا. ایک آدمی کے اخلاق کی علامت یہ اچھے کہ وہ تیز بات نہیں کرتا. انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.